بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سامعین گرامی السلام علیکم۔ عبدالحمید چشتی عرض گزار ہے کہ ابتداً فضل چشتی کی شعبدہ بازیوں، جھوٹے داموں اور مکاریوں کی وجہ سے عوام الناس تو کیا علماء بھی گمان کرتے تھے کہ شاید یہ کوئی علم کا پہاڑ ہے۔ جب فقیر نے اس کی علمی گرفت کی، اس کی خیانتیں، تحریفات، فوش گالیاں، اس کا ہمارے سوالات کے سامنے مبہوت ہونا اور اس کے جھوٹ واضح کیے تو دنیا پر ظاہر ہو گیا کہ یہ یزیدی ملا علم کا پہاڑ نہیں، غبارے کی ہوا تھی جو نکل گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اب ہر طرف سے اس پر سوالات کی بچھاڑ ہو رہی ہے۔ اس یزیدی ملا نے سر توڑ کوشش کی کہ اس علمی مباحثہ کو نزاع لفظی بنا دوں یا فوش گالی گلوچ سے جان چھڑا لوں، لیکن الحمدللہ فقیر نے اس کو علمی شکنجے میں ایسا جکڑا کہ اب پھرک بھی نہیں سکتا۔ کوئی بھی ہماری اس صداقت کو پرکھنا چاہے تو تقریباً 2 سال قبل کے کلپوں اور موجودہ کلپوں کو سماعت کرے، جن کے جوابات سے یہ عاجز رہا ہے، ورنہ کم از کم ہمارے صرف 60 سوالات والے کلپ کو ہی سماعت کر لے، حق واضح ہو جائے گا۔ بہرحال اس یزیدی ملا نے اپنی شکست اور فرار کی خفت مٹانے، اپنی جہالت پر پردہ ڈالنے کے لیے اصول حدیث کا ایک مسئلہ کھڑا کر کے عرب و عجم کو جھوٹا چیلنج کر دیا، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ ہم اس فن میں بھی اس کو لاجواب کر چکے ہیں اور یہ شکست کھا چکا ہے۔ چنانچہ فقیر نے الکامل لابن اثیر جلد نمبر 3 صفحہ 465 مطبوعہ بیروت سے ایک روایت پیش کی کہ یزید حج سے واپسی پر مدینہ منورہ میں معاذ اللہ شراب پی رہا تھا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک ذات تشریف لائے، اس کو زجر و توبیخ فرمائی، جس سے فقیر نے یہ ثابت کیا کہ یزید قبل از ولی عہد ہی فاسق و فاجر اور شرابی تھا۔ اس یزیدی ملا نے فقیر اور محدثین کرام کو فوش گالیاں دیں، حتیٰ کہ یہاں تک گستاخی کی کہ لکھ لعنت ہے اس کتے پر جس نے یہ روایت بنائی۔ حالانکہ الحمدللہ یہ روایت اتنی صحیح ہے کہ عظیم ثقہ محدثین کرام نے اس کو قبول کیا۔ فقیر نے اس کو چیلنج کیا کہ قیامت آ سکتی ہے تو اس کو جھوٹا ثابت نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ ہمارا چیلنج آج بھی زندہ ہے۔ بہرحال اس یزیدی ملا نے کہا کہ حضرت علی مدینی تو یقیناً ثقہ ہیں، جو اس روایت کے روات میں سے ہیں، لیکن یزید اور ان کے درمیان 150 سال کا فاصلہ ہے، لہٰذا یہ روایت علت انقطاع کی بنا پر صریح کذب ہے۔ فقیر نے کہا، فضل چشتی تو مفکر عرب و عجم بنتا ہے، تجھے اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ ثقات کی منقطع مرسل اور قابل حجت ہوتی ہے۔ چنانچہ سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت فتاوی رضویہ جلد 5 صفحہ 449 پر فرماتے ہیں، افادہ صوم، حدیث منقطع کا حکم اسی طرح سند کا منقطع ہونا مستلزم وضع نہیں۔ ہمارے ائمہ کرام اور جمہور علماء کرام فرماتے ہیں کہ انقطاع سے صحت و حجیت میں کچھ خلل نہیں آتا۔ امام محقق کمال الدین محمد بن الحمام فتح القدیر میں فرماتے ہیں، ضعف بالانقطاع وهو عندنا کالارسال بعد عدالت الرواة وثقتهم لا يضر، فتح القدیر کتاب الطہارت جلد 1 صفحہ 19 مطبوعہ نوریہ رضویہ سکھر۔ اسے انقطاع کی بنا پر ضعیف قرار دیا ہے، جو کہ نقصان دہ نہیں، کیوں کہ راویوں کے عادل و ثقہ ہونے کے بعد منقطع ہمارے نزدیک مرسل کی طرح ہی ہے۔ امام
ابن امیر الحاج ہلیہ میں فرماتے ہیں لا یضر ذالک فإن المنقطع کالمرسل فی قبولہ من الثقات، یہ بات نقصان نہیں دیتی کیونکہ منقطع قبولیت میں مرسل کی طرح ہی ہے جبکہ ثقہ سے مروی ہو۔ ملا علی قاری محدث کبیر فرماتے ہیں قال ابو داود ھذا مرسل اے نوع مرسل وهو المنقطع لیکن المرسل عندنا وعند الجمہور حجت، مرقات جلد نمبر 1 صفحہ 143 مکتبہ امدادیہ ملتان۔ ابو داود فرماتے ہیں کہ یہ مرسل یعنی مرسل کی قسم منقطع ہے، لیکن مرسل ہمارے اور جمہور کے نزدیک حجت ہے۔ سامعین گرامی، اصول مناظرہ کے مطابق چاہیے تو یہ تھا کہ فضل یزیدی ہمارے جوابات دیتا پھر آگے چلتا، جس کی تائید مناظرین کرام سے لی جا سکتی ہے، لیکن اس کی عادت سامعین کرام دیکھ چکے ہیں کہ یہ ہمارے سوالات کو چھوتا تک نہیں ہے، آگے اپنا سوال کر دیتا ہے۔ فقیر نے اس جھوٹے کو گھر پہنچانے کا عزم مصمم کر رکھا ہے، لہٰذا الحمدللہ اس کے سوالات دین شکوں والی روایت کا جواب تقریباً اس کے صفحات سے 3 گنا زائد صفحات پر مشتمل کامل رد اس کا تیار ہے، جس کا ایک آسان ترین صفحہ ہم اس کو بھیج رہے ہیں تاکہ اس کو ہمارے جھوٹ کا گمان نہ ہو۔ یزیدی ملا، تیرے اندر بقول تیرے اچھا خون ہے تو 5 غیر جانبدار علماء اہل سنت کے نام روانہ کر جو فیصلہ کریں کہ یہ جواب درست ہے، کیونکہ صحیح بات کو تسلیم کرنا تیری تو سرشت میں ہی داخل نہیں، لہٰذا خدشہ نزاع کی بنا پر منصفین کے نام ضرور روانہ کر۔ پھر تو نے کئی مرتبہ کہا کہ فلاں سوال کا جواب دے دو، ناک کٹوا دوں گا، فلاں کا جواب دے دو، شکست تسلیم کر لوں گا، تقریر و تدریس چھوڑ دوں گا، مقدمہ اجنبیہ اور غریبہ کی تعریفیں بتا دو، عبدالحمید چشتی کا مرید ہو جاؤں گا۔ مدلل جواب ملنے پر تو مکر جاتا ہے، جو آن دی ریکارڈ ہے۔ جناب کی خواہش ہو تو فرست روانہ کی جا سکتی ہے، لہٰذا اس مکر جانے کی وجہ سے کلما کے حلف کے ساتھ تحریر شکست لکھ دینے کی تحریر بھی بھیج۔ اگر منصفین کے نام اور حلف نامہ تو نے روانہ نہ کیا تو تیری شکست، ان چیزوں کے آنے پر فوراً فقیر جواب روانہ نہ کرے تو فقیر کی شکست۔ آپ میدان میں پہلے کی طرح بھاگنا نہیں ہے، ورنہ واضح ہو جائے گا کہ تو بقول خود تماشا نما ہی ہے، علمی گفتگو تیرے بس کی بات نہیں، لہٰذا ہم تیری شکست کے ساتھ ساتھ اپنا مدلل جواب بھی نیٹ پر چڑھا دیں گے اگر تیری طرف سے جواب نہ آیا۔ یزیدی ملا کی دیگر گفتگو کا جواب، افسوس تو یہ ہے کہ تیرے سامنے ہی تیری فحش گالیوں پر تیرے ہی کرندے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، چلو ان میں تو کوئی باشعور نہ تھا، کم از کم تیرے شاگردوں سے ہی کوئی تجھے کہہ دیتا کہ استاد جی یہ تحریف یہودیانہ بغیرتی کا ثبوت ہے، ہم تو تمہیں مسلمان عالم اور غیرت مند سمجھتے ہیں، ورنہ فقیر کے بیٹے محمد مہر سعید سلمہ اللہ تعالی کے کلپ سے یہ الفاظ کہ VIP گیٹ سے لا کر مشاورت کر کے اس کا سامنا کریں گے، تو نے مشاورت کر کے سامنا کرنے کے الفاظ خود کاٹے، اپنے ہی مقصد کا کلپ بنانے کی ناکام کوشش کر کے یہودیانہ صفت کا ثبوت دیا۔ اس وقت تجھ نام نہاد امام الغیرت کی غیرت کہاں مر گئی تھی؟ پھر تیری دھمکیوں کی وجہ سے پولیس کا ہماری حفاظت کرنا جو تجھ سے ہضم نہیں ہو رہا، اگر حسینی ہونے کے منافی ہے تو چند روز قبل غالباً منڈی احمد آباد میں تو اور تیرے کرندوں نے چیخ چیخ کر پولیس کو پکارا، یہ کیا تھا؟ غیرت ہے تو جواب دے۔ یزیدی ملا، تو مر تو جاتا لیکن پولیس کو نہ بلاتا۔ باقی سیالوی صاحب کا تجھے واپس جانے کا مشورہ دینا ان کا ذاتی فعل ہے، ہم اس سے بری ہیں۔ ہاں، تیرا اہل سنت کو اہل ستھن کہنا سنت کی توہین
اور گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ذیلی جماعت اہل سنت کے اجلاس کو کتوں کا مل بیٹھنا کہنا یہ بھی علماء اہل سنت کی توہین ہے، جس کا تدارک خود انہی پر ہے۔ یزیدی ملا، ذرا اپنے مبلغ علم کی تھوڑی سی مزید جھلک بھی دیکھ لیں۔ تو نے اپنے یزیدی رسالہ میں 75 صحابہ کرام علیہم رضوان کا یزید کی بیعت کرنے کا دعویٰ کیا، دھوکہ دینے کے لیے 75 خانے بھی بنائے، صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام مبارک بھی لکھے، لیکن تو ایسا جھوٹا تھا کہ کسی ایک کی بھی بیعت یزید تو لکھ تو نہ سکا۔ پھر تو نے دعویٰ کیا کہ یزید قبل از ولی عہد فاسق نہ تھا، جبکہ یزید کے بیٹے کا بیان ہے کہ میرا باپ خلافت کے لیے نااہل، قاتل اہل بیت اور مخرب الکعبہ تھا۔ لیکن تو نے دلائل کے 80 صفحات رسالے کا حجم بڑھانے کے لیے فاسق کی امامت کے لگا دیے، وہ بھی اکثر ایسے جن سے تیرا مدعا بھی ثابت نہیں ہوتا۔ یہ تو ہے تیرا حافظہ کہ دعویٰ یزید کے عدم فسق کا دلائل فاسق کی امامت کے۔ مدینہ منورہ سے الحمدللہ ہم نے تیرے خلط مبحث والے مقدمہ اجنبیہ اور مقدمہ غریبہ کا جواب مدلل دیا، جس کا تو رد نہ کر سکا، لیکن تیری جہالت کا واضح ثبوت ہے کہ آج تک بحث مسنات بالتقریر اور شکل عروسی کی تعریفیں تو نہ بتا سکا، بلکہ بار بار ہمارے مطالبہ پر یہ حلف بھی نہ دے سکا کہ مجھے ان کی تعریفیں آتی ہیں۔ ہم نے الحمدللہ قرآن و حدیث پیش کیا، تو نے ان کو اور حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور کتب میں سے شرح قائد تفسیر روح المعانی کے حوالے پیش کیے، ہم نے سب کو تو نے معاذ اللہ بکواس کہا، جو کہ تیرا کفر ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت امیر معاویہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تو نے اپنے یزیدی رسالہ میں صریح غیر معول عبارات کے ساتھ ان کی سخت ترین توہین کی، جس کی فہرست تیرے پاس پہنچ چکی ہے۔ پھر تو نے اور تیرے کرندے نے واضح کیا کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار علیہم رضوان کا ایسا گستاخ، اس میں حلالی خون نہیں ہوتا۔ اب تو بتا کہ اپنے ہی فتویٰ کے مطابق تو کیا بنتا ہے، ہمت ہے تو اس کا جواب ضرور دینا۔ مزید فضل چشتی کے معتقدین سے گزارش ہے کہ مرکز اہل سنت جن کی یہ یزیدی ملا شمشیر بنتا ہے، ان اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمت کے آستانہ عالیہ بریلی شریف سے نیٹ پر فتویٰ آ چکا ہے، جس میں عبدالحمید چشتی کی مکمل تائید اور فضل چشتی کی مرتد ہونے اور اس پر تجدید ایمان، تجدید نکاح اور توبہ لازم ہونے کا حکم ہے۔ اس فتویٰ کے بعد بھی اگر کوئی بدبخت اس گستاخ ملا کا ساتھ دے گا، اللہ عز و جل، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار علیہم رضوان کو ناراض کرے گا تو دنیا اس کا حشر دیکھے گی۔ الحق یعلو ولا یعلا کے مطابق الحمدللہ کئی اس کے کرندے فضل یزیدی کے برے عقائد سے کنارہ کش ہو کر اس کے خلاف نیٹ پر بیان دے رہے ہیں۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔ سرحد اور بلوچستان کے دورہ کی وجہ سے جواب میں تاخیر ہوئی، فقیر اہل محبت سے معذرت خواہ ہے، عبدالحمید چشتی خانیوال۔